طرح طرح کی وضاحتیں آج آپ کے لوگ، آپ کے جو اراکین اسمبلی ہیں ان کی طرف سے دی جاتی رہی ہیں. کیا حرج ہے اس بات کو تسلیم کرنے میں کہ مکمل طور پر یہاں پر ناکامی ہوئی؟ کروڑوں کی آبادی کا شہر کراچی شہر ہے، سینکڑوں اونچی عمارتیں ہیں، لیکن آگ بجھانے کا کوئی باقاعدہ انتظام وہاں پر موجود نہیں ہے. جو ہم اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ کر آئے ہیں، بالکل مؤثر ثابت نہیں ہوا اور اتنا بڑی انسانی ٹریجڈی ہو گئی وہاں پر. اس بات کو تسلیم کیوں نہیں کیا جا رہا؟ کھل کر اس کی ذمہ داری کیوں نہیں لی جا رہی؟ افسا، اگر ایک جملے میں آپ یہ کہوں کہ میں بالکل یہ ذمہ داری لینے کو تیار ہوں کہ ہماری ذمہ داری یہ ہے، کیونکہ ہم نے بابو لوگوں کی بنے بنائے جھوٹے رپورٹوں کے اوپر جو ہے نا وہ اوکے نہیں کرنا چاہیے. اس کو ہم نے پورا تھارلی جو ہے نا اس کی اسکروٹنی کرنا چاہیے کہ کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے. اور اس سے ہٹ کے یہ کیونکہ کن بہت رپورٹس کا آپ سارے حوالہ جو دے رہے دوسری چیز، ہیں؟ بابوؤں کی بنائی ہوئی کن رپورٹس کا آپ حوالہ دے رہے ہیں؟ میں بلڈنگ کنٹرول کی بات کر رہا ہوں کہ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کی، کہ یہ آپ کو پتا ہے کہ یہ جو بلڈنگ بنا ہے یہ 1998 میں اس کا پلان اپروو ہوا ہے، گراؤنڈ پلس 1، اور 2003 میں یہ کمپلیٹ ہوا ہے. اس وقت پیپلز پارٹی کی حکومت نہیں تھی، کاف لیگ اور آپ کے ایم کیو ایم جو ہے نا اس میں کیا وہ تھی. یہ گراؤنڈ پلس 1 بلڈنگ بنا ہے، پھر اسی دنوں میں ان کو جا کے بیسمنٹ ختم کیا، اس کو دکانیں بنا لی ہے، میزنائن فلور جو پارکنگ ہے اس کو ختم کر کے دکانیں بنائی ہے، اور چھت کے اوپر جو ہے نا گاڑیاں کھڑی کی. آپ نے فوٹیج دیکھا ہوگا. یہ بات ہم تسلیم کرنے کو تیار ہے کہ جو کچھ ایم کیو ایم کے دور میں ہوا تھا، یا جو کچھ اس میں یہ ساری بلڈنگ وغیرہ بنی تھی، اس حوالے سے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت کو ان کو یہ تسلیم کرنی چاہیے اور یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ کیوں ہو رہی ہے اس میں. لیکن سوال یہ کہ تھوڑا سا میں آپ کو یہ بھی لے جاؤں ساتھ میں کہ 500 دکانوں کی جو اپروول ہوئی تھی، 500 کی بجائے یہ 1200 ہو گئی ہے. اب 1200 کے بعد آپ کو پتا ہے ہر شہر میں جو ایک یونین ہوتا ہے جو مینٹیننس وغیرہ وہ سنبھالتے ہیں ساری چیزیں. یہاں تقریباً 1200 دکانوں میں فی دکان 8000 روپے لے رہے تھے، کوئی 5500 بتا رہے، تو یہ تقریباً تو 96 لاکھ یعنی روپے بنتے ہیں. مطلب منتخب صاحب، کیونکہ ایک بڑا غم و غصہ ہے اس وقت، خاص کر ملک بھر کے اندر اور خاص کر کراچی کے شہر، تو آپ کے ایک ایک لفظ کو بڑا غور سے سن رہے ہوں گے اس وقت. آپ عمارتیں نہ گرائیں، یہ کمرشل گل پلازا میں پورا کراچی جاتا ہے وہاں سے شاپنگ کرنے کے لیے. فائر ایگزٹس بنا دیتے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سندھ حکومت کا بس کسی چیز پہ نہیں چلتا، یونینز کے اوپر نہیں چلتا، ایم کیو ایم اگر کھڑی ہو جائے اس کے اوپر نہیں چلتا، تو ہم ذمہ داری نہیں لے سکتے کسی چیز کی. فائر ایگزٹس بنانے کے لیے پابند کر دیتے ان بلڈنگز کو اور کہتے تب تک نہیں ہوگا کوئی بھی کام جب تک اس میں فائر ایگزٹ نہیں ہوتے. کیوں نہیں کیا گیا؟ کیوں یہ ہمیں نہیں یہ سنجیدگی نظر آئی؟ افسا تھوڑا سا ریالٹی کو طرف دیکھ لے. میں پہلے ہی سارا جرم قبول کرنے کے لیے پہلے بیٹھا ہوں، میرا وزیر اعلیٰ پہلے ہی کہہ چکا ہے، ٹھیک ہے. اور اس کے لیے ہم باقاعدہ ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ پر جج پر مشتمل جو ہے نا سٹنگ جج پر ہم جوڈیشل انکوائری کے لیے بھی تیار ہے. جو ذمہ دار ٹھہرا گیا سب کو کٹہرے میں کھڑا کر کسی کو نہ بچے، یہ بات ہم پہلے ہی کہہ چکے ہیں. لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی کہنا چاہ رہے ہیں کہ دیکھیں سندھ حکومت جو ہے نا وہ ہر بلڈنگ کے اوپر کھڑی نہیں ہو سکتے. یہاں 3.5-4 کروڑ آبادی والا شہر ہے، ہزاروں کے تعداد میں شاپنگ سینٹر ہے، ان کی اپنی اپنی یونین ہوتی ہے، وہ یونین اپنے انتظامات خود سنبھالتی ہے. تھوڑا سا یہ سمجھنے کی کوشش کر لیں. مجھے دکھ ہے، میرا شہر ہے، یہ ساری چیزیں ہو رہی ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.